آج ہمارا مسلم طبقہ غریبی اور مفلسی میں مبتلا ہے۔ بہت سے گھروں میں نوجوان بچوں کی شادی صرف غریبی کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے خوب نوازا ہے۔ ایسے مالدار لوگ اپنی شادی میں بے پناہ فضول خرچ کرتے ہیں۔ کچھ مالدار ایسے بھی ہیں جو دلہا دلہن کو لے کر مکہ جاتے ہیں، وہاں شادی کراتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خرچ کتنا ہوتا ہوگا۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام فضول خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر ہم فضول خرچ سے بچے اور وہ رقم کچھ غریب بچوں کی شادی میں لگائے تو یقیناً ان بچوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہوگی، سنت رسول پر ہمارا عمل ہوگا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمارے ساتھ ہوگی اور دونوں جہاں میں ہم کامیاب ہوں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے سماج کی اصلاح ضروری ہے۔ ہمارے سماج سے خرافات کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ بھکاری ایسے موجود ہیں جو تعلیم یافتہ ہے، کچھ بھکاری ایسے ہیں جو بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہتے ہیں، کچھ بھکاری ایسے ہیں جو ڈاکٹر ہیں، کچھ بھکاری ایسے ہیں جو وکیل ہیں، کچھ بھکاری ایسے ہیں جو بینکوں میں کام کرتے ہیں، کچھ بھکاری ایسے بھی ہیں جو ماروتی کار سے پھر چلتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، آپ دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ آصف صاحب کیا بول رہے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ آصف صاحب کے بولنے کا مطلب کیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور سے سنو۔ میں واضح لفظوں میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، میں کھلے لفظوں میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں صاف صاف لفظوں میں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج کا تعلیم یافتہ وہ نوجوان جو اپنے ہونے والے سسر کے سامنے جہیز کے لیے اپنے دامن کو پھیلا دیتا ہے وہ بھکاری ہے۔ ہمارے سماج کا وہ ڈاکٹر جو شادی کی پہلی شرط جہیز رکھتے ہیں، ہمارے سماج کا وہ بزنس مین اور تاجر جو بغیر جہیز کے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوتے وہ بھکاری ہے۔ اگر تمہیں دولت چاہیے تو دست محنت سے حاصل کرو، اگر تمہیں روپے اور پیسے چاہیے تو محنت اور مزدوری سے حاصل کرو، اگر تمہیں عیش و آرام چاہیے تو سب روز محنت کرو، دوسرے کی دولت پر لالچی نہ کرو، ورنہ تم میں اور بھکاری میں فرق نہ ہوگا، ورنہ تم میں اور بھکاری میں امتیاز نہ ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے سماج کو ایسے بھکاریوں سے پاک کرنا بہت ضروری ہے، اپنے سماج سے ایسے بھکاریوں کو بھگانا بہت ضروری ہے، اپنے سماج سے ایسے بھکاریوں کو صفایا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ غریب کی لڑکیاں کنواری رہ جائے گی اور یہ جہیز کے بھکاری ایسے شکار کی تلاش میں رہے گا۔ جہیز کے فتنے دب جائیں گے ایک دن، جہیز کے فتنے دب جائیں گے ایک دن، یا رب کسی غریب کی بیٹی جوان ہو۔ محترم سامعین کرام، ہمارے معاشرہ اتنا بدل چکا ہے کہ ہمارے نوجوان جو رشتے کے لیے لڑکی تلاش کرتے ہیں ان کی پسند سن کر یقیناً آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ہمارے نوجوان جب اپنی شریک حیات کی تلاش شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی کسی فرنگی کی طرح انگریزی بولتی ہے یا نہیں۔ ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہونے والی شریک حیات کے بال کٹے ہوئے ہیں یا نہیں۔ ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں شریک ہونے والی لڑکی حور و پری کی طرح خوبصورت ہے یا نہیں۔ ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں۔ ان کی ہونے والی شریک حیات شادی کے بعد بھی نوکری کر کے ان کو پیسے لا کر دے سکتی ہے یا نہیں۔ ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہونے
ہونے والی بیوی انٹرنیٹ پر گفتگو کر سکتی ہے یا نہیں. ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی پارٹی میں ڈانس کر سکتی ہے یا نہیں. ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی اسٹائل والی ہے یا نہیں. سماج کے نوجوانوں سنو، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں غور سے سنو. جس مذہب کے تم ماننے والے ہو، جس مذہب کے تم چاہنے والے ہو، وہ مذہب اسلام ہے. کیا تم نے پتہ لگایا کہ تمہاری ہونے والی بیوی نماز پڑھتی ہے یا نہیں؟ کیا تم نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ تمہارے ہونے والی بیوی باحیا ہے یا نہیں؟ کیا تم نے معلوم کرنے کی کوشش کی تمہاری ہونے والی بیوی انگریزی بولے یا نہ بولے لیکن قرآن کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں؟ کیا تم نے معلوم کیا کہ تمہاری شریک حیات حجاب کی پابندی کرتی ہے یا نہیں؟ کیا تم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو مگر اچھی سیرت ہو؟ کیا تم نے پتہ لگایا کہ تمہاری ہونے والی شریک حیات اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والی ہے یا نہیں؟ اگر معلوم نہیں کیا ہے، اگر پتہ نہیں کیا ہے، اگر معلوم کرنے کی کوشش نہیں کیے ہو تو معلوم کرو. ایسی لڑکی تلاش کرو جو نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، پردہ کا اہتمام کرتی ہو، فیشن سے دور ہو، شریعت کی پابندی ہو، حسن و اخلاق رکھتی ہو، اچھی سیرت رکھتی ہو، اللہ سے ڈرتی ہو، سنت رسول پر عمل کرتی ہو، فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلتی ہو. اگر تم نے ایسی لڑکیوں کا انتخاب کیا تو تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، تمہارے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے. یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک بیوی مردوں کے لیے نعمت ہے، نعمت. ہو نیک تو شوہر کو نیک بنا دیتی ہے بیوی، ہو نیک تو شوہر کو نیک بنا دیتی ہے بیوی، ہو بد تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے بیوی، ہو بد تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے بیوی. کہتا ہے عاصی عورت کا ہے شاہکار، کہتا ہے عاصی عورت کا ہے